22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ کافر لوگ قیامت کو نہیں مانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، لا تأتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی ہم پر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی قل بلا وربی لتأتینکم، اے میرا نبی آپ ان سے فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور قیامت تم پر آئے گی۔ اور آج کی آیت میں یہ فرمایا کہ قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے، تو قیامت کا قائم ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بدلہ دے، کیونکہ دنیا میں کسی آدمی کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا۔ دنیا کا قانون آپ دیکھ لیں کہ ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے، دوسری عدالت اس کو کل عدم قرار دے دیتی ہے، اور پھر آگے سپریم کورٹ تک چلا جاتا ہے مسئلہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں دنیا میں مکمل انصاف بندے کو نہیں مل سکتا، اس لیے مکمل انصاف دلانے کے لیے قیامت کا واقعہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہر نیک اور برے آدمی کو اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ گزرے بھی ہیں کہ جو اپنی نیکیوں کا پھل نہیں پا سکے، بڑی نیکیاں کیں لیکن دنیا میں انہیں اس کا پھل نہ ملا۔ خود امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملاحظہ فرمائیے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مہینہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، فقر و فاقہ ہوتے تھے، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ ساری زندگی انبیاء نے آزمائشوں میں، مشکلات میں، تنگیوں میں گزار دی، تو کیا ان لوگوں کو بس دنیا میں جو پریشانیاں مل گئیں تو کیا ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ لاکھوں ایسے مومن ہیں کہ جن کو دنیا میں کوئی راحت نہیں ملی، کوئی سکون نہیں ملا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، مشقتیں ہیں زندگی میں، اور اسی طریقے سے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اور وہ اسی طرح مشکلات اور تنگی ہی میں دنیا کو چھوڑ جاتے، تو کیا ان لوگوں کو اس کا انعام نہیں ملے گا؟ قیامت اسی لیے قائم ہونی ہے کہ دنیا میں بدلہ نہیں دیا جا سکتا نیک آدمی کو اس کی نیکی کا، برے آدمی کو اس کی برائی کا۔
آپ لوگ دیکھیں بسا اوقات برے لوگ دنیا میں خوب عیاشیاں کرتے ہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کے گناہ کا تو ان پہ کوئی اثر ہی نہیں۔ تو دنیا میں مکمل انصاف نہیں ہے، انصاف کے لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا۔ اور یاد رکھیں کہ جو مومن آدمی دنیا میں آسانی میں ہوگا تو جنت میں اس کی نعمتوں میں کمی ہوگی، اگرچہ وہاں اس کو اتنا کچھ مل جائے گا وہ کمی محسوس نہیں کرے گا، لیکن جو راحتیں دنیا میں حاصل کر چکے اتنی کمی ضرور آئے گی۔ جو تنگی میں مومن آدمی دنیا گزار جاتا ہے اس مومن کا سب کچھ وہاں ذخیرہ ہو جاتا ہے، اس مومن انسان کو وہاں سب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ اس کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس آیت پاک میں فرمایا کہ قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے۔ فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ اللہ کریم بدلہ دے ایمان والوں کو اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، اولئک لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب من رجز علیم، عذاب من رجز علیم، بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا میں دین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کو بھی بدلہ ملنا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں رجز علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ جو کہ نازل کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، والحق، یہ حق ہے، سچ ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہیں اللہ فرماتے میں نے علم دیا، وہ دیکھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ قرآن کریم واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب حق اور سچ ہے، اور وہ قرآن رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو علم والے لوگ قرآن کی حقانیت اور سچائی کو سمجھتے ہیں، لہٰذا اس قرآن کی صداقت کو، حقانیت کو سمجھتے ہیں تو اس کو تسلیم بھی کریں۔ یہود و نصارہ کے جو علماء صاحب علم لوگ تھے وہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے قرآن کو نہیں مانتے تھے، وگرنہ انہیں معلوم تھا کہ قرآن سے سچی کتاب کائنات میں کوئی نہیں۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وَيَهْدِي، اور وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ یعنی قرآن، وہ کتاب، إِلَى صِرَاطِ، اس ذات کے راستے کی طرف، العزیز جو غالب ہے، الحمید قابل تعریف ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا
حل ندلکم، کیا ہم بتائیں تمہیں، علی رجل، ایسا آدمی ینبئکم، جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم، جس وقت تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، پوری طرح ریزہ ریزہ کرنا، انکم لفی خلق جدید، بے شک تمہاری نئی پیدائش ہوگی۔ آخرت کے بارے میں کافروں کے ایک اعتراض کو اللہ نے بیان کیا۔ کافر لوگ، مشرک لوگ ایک دوسرے کو بطور استہزاء اور مذاق کے یوں کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس آدمی کو دیکھو جو کہتا کیا ہے کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اس پر کافر بڑا تعجب کرتے تھے اور معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ نبی پاک اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ اور مگر اللہ کریم نے فرمایا نبی پاک ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت ضرور آئے گی اور قیامت کا وعدہ سچا ہے، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، ہم اسے پورا کریں گے۔ اے میرا نبی ان سے کہہ دو کہ تم جو میرے اوپر اعتراضات کرتے ہو، ایسی باتیں کرتے ہو، یہ سب جھوٹی ہیں۔ ایک تو معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ جھوٹ باندھتے، دوسری بات یہ کہتے تھے ام بہ جنہ، معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں کہتے کہ یہ مجنون ہیں، انہیں کوئی پتہ خبر نہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی بندہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ کیسے، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر وہ لوگ تعجب کرتے تھے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا هل ندلکم علی رجل، کیا ہم بتائیں آپ کو ایسا آدمی، ینبئکم، جو خبر دیتا ہے تم کو، اذا مزقتم، جس وقت تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، پوری طرح ریزہ ریزہ کرنا، انکم، بے شک تم، لفی خلق جدید، تمہاری نئی پیدائش ہوگی، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ افتری علی اللہ کذبا، کیا اس نبی نے جھوٹ باندھا اللہ پر، معاذ اللہ، ام بہ جنہ، یا اس کو جنون ہے، معاذ اللہ۔ یہ کافر ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا یہ خود گمراہ لوگ ہیں، میرا نبی تو ساری دنیا سے زیادہ عقل مند ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ باتیں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہیں۔ فی العذاب، عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا